السلام علیکم ناظرین۔ ایک عورت کا جسم، ایک مرد کی نیت اور بیچ میں دوستی کا وہ خوفناک سودا جس نے حیا کی ساری حدیں پار کر دی۔ کیا کوئی غیرت مند شوہر اپنی ہی بیوی کو 3 راتوں کے لیے اپنے دوست کے بیڈ روم میں بیچ سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ کہانی کسی فلم کی نہیں بلکہ ایک ایسی تلخ سنسنی خیز اور بولڈ سچائی کی ہے جہاں چوتھی رات ایک ایسا طوفان آیا جس نے بند کمرے کے سارے راز فاش کر دیے۔ ایک ایسی رات جہاں تپش عروج پر تھی، نیتیں پگھل رہی تھی اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا جس کا انجام آپ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ اگر دل کمزور ہے تو یہ ویڈیو ابھی بند کر دے، کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گا۔ رات کے 12 بجے گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، میرے شوہر زاہد اندر داخل ہوئے اور ان کے بالکل پیچھے ایک عورت دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ اس نے جیسے ہی اپنا برقع اتارا میرے تو حواس اڑ گئے۔ وہ زاہد کے سب سے گہرے دوست کامران کی انتہائی خوبصورت، پرکشش اور جوان بیوی مہوش تھی۔ مہوش کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے بکھرے بال، ادھورا میک اپ اور اس کا سراپا اس وقت کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ زاہد نے 2 دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ کامران نے غصے میں مہوش کو طلاق دے دی ہے اور اب وہ اسے واپس پانے کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن کامران خود یہ داغ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے زاہد کے سامنے ایک ایسی گھناؤنی ڈیل رکھی جسے سن کر ہی مجھے گھن آ رہی تھی۔ حلالہ کی ڈیل۔ میں نے زاہد کے ہاتھ جوڑے تھے، خدا کے لیے اپنے اس ہنستے بستے گھر میں کسی دوسری عورت کو مت لاؤ، میری محبت کا جنازہ مت نکالو۔ لیکن زاہد پر تو جیسے کامران کی دوستی کا بھوت سوار تھا، یا شاید مہوش کے حسن کا جادو۔ زاہد نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور بھوک تھی۔ بولے، یہ یہاں 3 راتیں گزارے گی اور چوتھی رات میں اسے فارغ کر دوں گا۔ تم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھو گی۔ زاہد مہوش کے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے لاک لگانے کی آواز آئی۔ میں اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھ کر تڑپتی رہی۔ اس بند کمرے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ زاہد جو صرف میرا تھا، آج کسی اور کی خوشبو میں کھویا ہوا تھا۔ وہ رات میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھی، جہاں تصورات مجھے پاگل کر رہے تھے۔ گھر کا ماحول اب مزید گرم اور سنسنی خیز ہو چکا تھا۔ مہوش جب کچن میں آتی تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہوتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بدلاؤ تھا۔ زاہد اب مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے۔ دوسری رات جب زاہد اس کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کے قدموں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک بے صبری تھی جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ تیسری رات مہوش میرے پاس آئی۔ اس کے گلے پر کامران کے دیے ہوئے زخم تو تھے ہی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں زاہد کے لیے ایک الگ ہی احساس تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، باجی، مرد صرف اپنی انا دیکھتا ہے۔ کامران نے مجھے ذلیل کیا، لیکن زاہد، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن میں عورت تھی، میں سب سمجھ گئی کہ کیل اب دوستی سے بہت آگے نکل چکا ہے، اور زاہد اس کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ اور پھر وہ چوتھی رات آ گئی، وہ رات جو اس پورے کھیل کا آخری فیصلہ کرنے والی تھی۔ معاہدے کے مطابق یہ آخری رات تھی اور صبح زاہد مہوش کو طلاق دینی تھی تاکہ کامران اسے واپس لے جا سکے۔ کامران نیچے اپنی گاڑی میں بیٹھا سگریٹ کے کش پر کش لگا رہا تھا اور بے صبری سے زاہد کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ زاہد مہوش کے کمرے میں گئے، وقت گزرتا جا رہا تھا، ہر سیکنڈ جیسے میرے دل پر خنجر کی طرح چل رہا تھا۔ پھر اچانک رات کے 3 بجے کمرے کا دروازہ کھلا، زاہد باہر آئے۔ ان کا ہاف بازو کا کرتا کھلا ہوا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ان کا چہرہ جذبات، سنسنی اور خوف کا مکسچر تھا۔ میں نے کچن سے نکل کر ان کا راستہ روکا۔ کیا ہوا زاہد؟ آخری رات ہے، طلاق کے کاغذات پر سائن کیوں نہیں کیے؟ کامران نیچے انتظار کر رہا ہے۔ زاہد نے کانپتی ہوئی آواز میں میرا ہاتھ پکڑا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔
ان کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ اور جنونی چمک تھی۔ بولے، میں مہوش کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میں نے اس چوتھی رات اسے چھو کر دیکھا ہے۔ وہ کامران کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہتی ہے کامران ایک جانور ہے اور میں اب اس خوبصورت گناہ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا۔ مہوش اب صرف میری ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باہر کامران کا ہارن گونج رہا تھا اور اندر میرا شوہر ایک دوسری عورت کے عشق میں پاگل ہو کر میرا سب کچھ اجاڑ چکا تھا۔ وہ چوتھی رات ہمارے گھر کی آخری پرامن رات تھی جس نے ہم تینوں کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔